وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ، اصحاب آراف والے پکاریں گے، رجالاً بعض ایسے مردوں کو، رجالاً یعرفونہم بسیماہم جنہیں وہ ان کی پیشانیوں سے پہچانتے ہوں گے، اور وہ ہوں گے جہنم میں۔ انہیں کہیں گے، ارے تم تو بڑے مالدار تھے، بڑے عہدے والے تھے، تمہارے پاس تو بڑی طاقت تھی، بڑا دبدبا تھا۔ قالوا، وہ کہیں گے، ما اغنا عنکم جمعکم، تمہارا ساز و سامان تمہارے کیا کام آیا، تمہاری طاقت تمہارے کیا کام آئی۔ وما کنتم تستکبرون، اور جو تم تکبر کرتے تھے، غرور کرتے تھے، وہ تمہارے کیا کام آیا۔ آج ذلیل و رسوا ہو کر جہنم میں پڑے ہو۔ اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ، پھر وہ آراف والے جنتیوں کی طرف اشارہ کریں گے اور ان جہنمیوں کو کہیں گے، اے جہنمیوں، تم ان جنتیوں کو حقیر سمجھتے تھے، ان کی عزت اپنی نگاہ میں نہ رکھتے تھے، اور اکثر جنتی غریب لوگ ہوں گے، تم ان غریب لوگوں کو حقیر سمجھتے تھے۔ اہؤلاء الذین، کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں، اقسمتم، کہ تم نے قسم کھائی، لا ینالهم اللہ برحمہ، کہ اللہ انہیں رحمت عطا نہیں فرمائے گا۔ کافر لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان غریبوں سے ناراض ہے، ہمیں مال دیا ہے تو اس لیے کہ ہم سے راضی ہے، اور ہم کچھ بھی عمل کریں اول تو قیامت میں اٹھنا نہیں، اگر بالفرض اٹھے تو جس طرح ہم یہاں قوم کے سردار ہیں، مالدار ہیں، عہدے اور منصب والے ہیں، کل بروز قیامت بھی یہ غریب لوگ ذلیل و رسوا ہوں گے اور ہمیں ہی جنت کی نعمتیں ملیں گی۔ اس طرح وہ مذاق میں کہا کرتے تھے۔ تو آراف والے انہیں وہ مذاق یاد دلائیں گے اور فرمائیں گے، دیکھو مسلمان آج جنت میں ہے، اور حقیقت یہی ہے، اس زمانے سے لے کر آج تک یہ لوگوں کی عادت رہی کہ جو آدمی شریف ہو، نیک ہو، پرہیزگار ہو، دنیا کی بہت بڑی ایسی تعداد ہے جو کافر ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، یا اس کے علاوہ مسلمانوں میں بھی ایسے لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو نیک لوگوں کو بڑی حقارت سے دیکھتی ہے، انہیں دقیانوسی، بیکورڈ سمجھتی ہے، اور وہ ان کی وہ عزت و تعظیم نہیں کرتی کہ جو کرنی چاہیے۔ وہ سمجھتے ہیں یہ بیکار قسم کے لوگ ہیں، حالانکہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے بلند و بالا وہی ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ ان غریب مسلمانوں سے فرمایا گیا، ادخلوا الجنت، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم، تم پر نہ کوئی خوف ہوگا، ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی تم غمگین ہوگے۔ لیکن یہاں پر یہ عرض کر دوں، ہر غریب جنت میں چلا جائے اور ہر مالدار جہنم میں جائے، یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمیشہ سے اب بھی یہی معمول ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت غریب ہوتی ہے اور کافروں کی اکثریت امیر ہوتی ہے۔ تو یہ کافر یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی ہم سے ناراض ہوتا تو ہمیں مال کیوں دیتا؟ تو مال کا ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ راضی ہے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ، جہنمی پکاریں گے، اصحاب الجنت، جنتیوں کو پکاریں گے۔ آراف والے آراف پر بیٹھے تھے، اب وہ جنت میں داخل ہو گئے۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، اللہ تعالی کرم فرمائے گا اور انہیں ایک نیکی عطا فرما دے گا۔ شہید ہے، ماں باپ ناراض ہیں، اللہ تعالی کرم فرمائے گا اور کل بروز قیامت اس کے ماں باپ راضی ہو جائیں گے۔ ماں باپ میں سے ایک ناراض ہے،
اللہ راضی ہوگا، کرم فرمائے گا، ان ماں باپ میں سے ایک کو جو ناراض ہوگا اللہ راضی فرما دے گا، اور یہ آراف والے جنت میں چلے جائیں گے۔ اب جہنمی جب ان کو دیکھیں گے کہ جنت میں چلے گئے تو ان میں امید پیدا ہوگی، وہ سوچیں گے کہ یہ بھی جنت سے باہر تھے اور جنت میں چلے گئے، ہم جہنم میں، ہو سکتا ہے ہم بھی جنت میں چلے جائیں، تو اور ان میں جہنم سے نکلنے کی تڑپ پیدا ہوگی، اور یہ تڑپ ان کے لیے حسرت بنے گی۔ تو یہ جنتیوں کو پکاریں گے اور کہیں گے، نام لے کر پکاریں گے، کوئی اپنے باپ کو جنت میں دیکھے گا، کوئی اپنے بھائی کو جنت میں دیکھے گا، کوئی مرد ہوگا تو اپنی بیوی کو جنت میں دیکھے گا، خود جہنم میں ہوگا، یا عورت ہوگی تو وہ اپنے شوہر کو جنت میں دیکھے گی اور خود جہنم میں ہوگی، کیونکہ کل بروز قیامت و اعمال پر فیصلہ ہونا ہے۔ تو چیخیں گے، چلائیں گے اور کہیں گے ہماری طرف توجہ کرو، آگ نے ہمیں جلا کر راکھ کر دیا ہے، ہمارے ظاہر اور باطن کو آگ نے گلا دیا ہے۔ ان افیدوا علینا من الماء، وہ کہیں گے اے جنتیوں، تمہیں اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں میں سے تھوڑا سا پانی ہمیں دے دو، کیونکہ جہنم کے اندر تو بڑا کھولتا ہوا گرم پانی ہے۔ او مما رزقکم اللہ، یا جو اللہ نے تمہیں روزی دی اس میں سے کوئی پھل کھانے کو دے دو۔ وہ اس طرح روئیں گے اور چلائیں گے، کیا بے بسی کا عالم ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے۔ قالو، جنتی کہیں گے، ان اللہ حرمہما علی الکافرین، بے شک اللہ تعالی نے جنت کا پانی اور جنت کی نعمتیں کافروں پر حرام کی ہیں، کافر کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ جس کا خاتمہ کفر پر ہوا، اور گناہ کرنے والے کو ڈرنا چاہیے کہیں گناہوں کی وجہ سے اس کا ایمان برباد نہ ہو جائے۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، دین میں اپنی مرضی سے وہ چلتے تھے، نفس کے پیچھے چلتے، جو ان کا دل چاہتا اسے جائز کہہ دیتے، حرام کو حلال بنا دیتے، اپنے دین کو انہوں نے کھیل تماشا بنا لیا۔ یہ تو کافروں کا عالم ہے۔ آج کئی ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے دین اسلام کو کھیل تماشا سمجھ رکھا ہے، جب چاہیں جس حکم کو چاہیں وہ جدت اور روشن خیالی کا نام دے کر اسے حلال و جائز کہنے لگے۔ پر ایسا کیوں ہوا؟ یہ جہنم میں کیوں گئے؟ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ آج ہمارا بھی یہی عالم ہے کہ دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا۔ یہ دنیا جس کے لیے ہم جیتے ہیں، مرتے ہیں، جس کے لیے سارے کام کرتے ہیں، ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، بس آج قیامت کے دن ہم نے انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جیسا کہ اس دن کی ملاقات کو انہوں نے بھلا دیا تھا۔ کبھی ذرہ برابر بھی یہ خوف طاری نہ ہوا کہ یہ گناہوں بھری زندگی کے ساتھ قبر میں گئے تو اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے۔ انہیں آخرت کی فکر ہی نہ تھی۔ وما کانوا بآیاتنا یجحدون، اور یہ عذاب اس لیے ہوگا کہ یہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، اور بے شک ہم ان کے پاس روشن کتاب لائے۔ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ، اس کتاب میں بہت بڑا علم تفصیل سے بیان فرمایا۔ ہدن، ہدایت، ورحمتن، اور رحمت، ورحمتن لقوم یؤمنون، اور رحمت اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے۔ اتنی پیاری کتاب جو علم کا ذخیرہ ہے۔ ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ سب سے عظیم کتاب قرآن پاک ہے، لیکن فزکس، کیمسٹری، بایولوجی
اور نہ جانے کتنے علوم ہم پڑھ لیتے ہیں، انگلش فرفر بول لیتے ہیں، مگر اگر غور نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے تو ہماری دنیاوی تعلیم کے اداروں میں قرآن پر اتنی توجہ نہیں دی جاتی۔ ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں تمام علوم موجود ہیں، لیکن جو علم کا مرکز ہے اس سے ہماری روگردانی کا یہ عالم ہے کہ دیکھ کر بھی صحیح پڑھنا بہت کم لوگوں کو آتا ہے۔ هل ينظرون الا تأویلہ، وہ صرف اپنے برے انجام کا انتظار کر رہے ہیں، ایمان نہیں لاتے، نیکی نہیں کرتے، انتظار کر رہے ہیں وہ برا انجام کب آتا ہے۔ یوم یأتی تأویلہ، جس دن وہ برا انجام آئے گا، یقول الذین نسوہ من قبل، تو وہ لوگ جو اس سے پہلے قیامت کے دن کو بھلا بیٹھے تھے وہ کہیں گے ہائے افسوس، قد جاءت رسل ربنا بالحق، ہمارے رب کے رسول حق لے کر ہمارے پاس آئے، ہائے افسوس ہم نے شریعت کی پابندی نہ کی۔ فہل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا، گناہوں کی وجہ سے ان کے ایمان برباد ہو چکے ہوں گے، اور جس کا ایمان برباد ہو جائے، جو کافر مرے، اس کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہوگی۔ تو وہ کہیں گے کیا کوئی ہے ہماری سفارش کرنے والا کہ وہ ہماری شفاعت کرے، او نرد، یا ہم دوبارہ دنیا میں لوٹا دیے جائیں، فنعمل غیر الذی کننا نعمل، تو جو برے کام ہم پہلے کرتے تھے ان کو چھوڑ کر اچھے کام ہم دنیا میں کریں اور پھر جنت کی راہ اختیار کریں۔ تو مرنے کے بعد تو سب ہی تمنا کریں گے کہ دنیا میں بھیج دیا جائے تو ہم نیک بن جائیں گے، لیکن یہ بات سمجھ لیجئے کہ پھر دوبارہ واپسی نہیں ہوگی۔ جو نیکی کرنی ہے وہ ابھی کر لی جائے۔ قد، بے شک، خسروا انفسہم، ان لوگوں نے اپنی جان کو نقصان میں ڈالا، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے وہ جھوٹی باتیں ان سے گم ہو گئیں، کہ وہ جن بتوں کی پوجا کرتے تھے اور جن بتوں کے بارے میں وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بت اللہ کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ عذاب دے گا تو یہ بت ہمارے لیے جنگ کریں گے اور لڑائی کریں گے، اس طرح کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، آج ان کے بت بھی جہنم میں پڑے ہیں اور یہ بھی جہنم کے عذاب میں الٹ پلٹ ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ محترم پیارے بھائیوں، اس رکوع میں جنت اور جہنم کا ذکر ہے۔ عقل مند، دانا، سمجھدار وہی شخص ہے جو دنیا کے تھوڑے مزے کی خاطر گناہ نہ کرے، اپنی آخرت کو نقصان نہ پہنچائے۔ یہ مزہ ختم ہو جائے گا، یہ لذتیں مٹ جائیں گی، مگر گناہ باقی رہ جائے گا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں لذت کی خاطر گناہ نہ کر کہ لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہ جائے گا۔ بڑا ہی پیارا مقولہ ہے، لذت کی خاطر گناہ نہ کر۔ کاش ہم اپنے ذہن میں اس بات کو لکھ لیں، لذت کی خاطر گناہ نہ کر کہ لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہ جائے گا۔ اور مشقت کی وجہ سے نیکی نہ چھوڑ کہ مشقت اور تھکن دور ہو جائے گی، نیکی باقی رہ جائے گی۔ کہ تہجد پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے تو مشقت ہے، بندہ مشقت کو برداشت کر لے تو تھکن تو دور ہو جائے گی، نیکی باقی رہ جائے گی۔ پھر اسے سماعت کیجیے، لذت کی خاطر گناہ نہ کر کہ لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہ جائے گا۔ مشقت کی وجہ سے نیکی نہ چھوڑ کہ مشقت اور تھکن دور ہو جائے گی، نیکی باقی رہ جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ، اصحاب آراف والے پکاریں گے، رجالاً، بعض ایسے مردوں کو، رجالاً یعرفونہم بسیماہم،
جنہیں وہ ان کی پیشانیوں سے پہچانتے ہوں.